السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں آخری پارہ 30واں پارہ ہے۔ آخری پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 30ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 30ویں پارے کے اندر ٹوٹل 39 رکوع ہیں، ایک کم 40 رکوع ہیں، اور 30ویں پارے کے اندر ٹوٹل 37 صورتیں ہیں، 37 صورتیں ہیں، اور 30ویں پارے کے اندر ٹوٹل 564 آیتیں ہیں، 564 آیتیں ہیں۔ آئیے ایک ایک سورہ لیتے ہیں۔ سورہ نبا مکی سورہ ہے، اس کے اندر 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں؟ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کو اس کے اندر گاڑ دیا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو کام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن متعین ہے۔ آگے کہا گیا جہنم گھات میں ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اسی میں وہ لوگ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا۔ الا حمیم و غساقا، کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ نیک ہیں، ان للمتقین مفازا، یقیناً نیک لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و عنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں۔ وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو ان کے لیے بطور انعام کافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اور جبریل امین صف بصف کھڑے ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا۔ اس دن کافر لوگ افسوس کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نازعات مکی سورہ ہے، اس کے اندر 46 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ڈوب کر سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، تیزی سے دوڑنے والے فرشتوں کی، دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی۔ پھر آگے یہ کہا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، وہی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا آسمان کو تو دیکھو، پھر اسی طرح زمین کو دیکھو، والارض بعد ذلک دہاہا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ پھر آگے یہ کہا یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان نے جو کچھ کیا ہے، جو کوشش کی ہے، اس دن وہ یاد کر لے گا، دیکھ لے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برا ٹھکانہ ان کے لیے ہے جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، لیکن جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ عبس، سورہ نمبر 80، یہ مکی سورہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3331۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، یہ چیز کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دھیان نہیں دیا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اس سے پہلے شروع ہو رہی ہے سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، انہوں نے تیوری چڑھائے، منہ پھیر لیا، اس کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکی حاصل کر لے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کر لے، یہ لوح محفوظ میں ہے، بلند مرتبہ و پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز و نیک ہے۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں کہا گیا نطفے سے پیدا ہوا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے موت دے دی، اسے قبر میں پہنچایا۔ تو مومن کے لیے جگہ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد قبر، اسی کا ذکر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی طرف غور کرے۔ فَيُنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہم نے پانی برسایا، زمین کو اچھی طرح پھاڑا، اناج اگایا، انگور اور سبزیاں ہیں، زیتون اور کھجور ہیں، گھنے باغات ہیں، پھل اور گھاس ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر کان بہرے کر دینے والی آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، خوش ہوں گے، اس دن کچھ چہروں پر گرد و غبار ہوگا، اس پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر و فاجر ہیں۔
اب اس کے بعد سورہ تکویر ہے، مکی سورہ ہے، 29 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4 مرتبہ 3333، جس کو بھی قیامت کے بارے میں دیکھنا ہو تو اس سورہ کو پڑھ لے، اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ اس سورہ کو پڑھ لے گا تو قیامت کیسے قائم ہو، گویا کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ آئیے دیکھیں، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ملا دی جائے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن معزز رسول یعنی جبریل کا قول ہے، یعنی جبریل لے کر آئے ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت، اِنْ هَذَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ انفطار ہے، سورہ نمبر 82، اس کے اندر 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ موضوع کیا اس کا؟ آخرت، قیامت کا منظر ہے، انسان اپنے رب کو نہ بھولے، فرشتے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 ہے، اس کے اندر 36 آیتیں، 1 رکوع ہیں۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک برے لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں جمع ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یسقون من رحیق مختوم، آیت نمبر 25 ہے، انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی، مہر بند شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر جو ہے کستوری کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کے لیے ہے کہ آگے بڑھ جائے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ جسے مقرب بندے پیئیں گے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين۔ 29 30 31 32 33، بے شک مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ایک مومن دوسرے مومن پر ہنسے گا تو کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے۔ وہ کافر لوگ ہنسا کرتے تھے مومنوں پر، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ کل قیامت کے دن یہ مومن لوگ کافروں پر ہنسیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دے دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد سورہ انشقاق، مکی سورہ، اس کے اندر 25 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے بارے میں زمین پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر کی تمام چیز نکال دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو خوب مشقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیشی ہے۔ اگر اللہ پوچھ لے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2876، صرف پیشی ہوگی، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں۔
اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 4939، ذالک الارض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلاکت. یہ تو صرف پیشی ہوگی، اگر حساب لے لیا گیا تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. جو برے لوگ ہیں دردناک عذاب کے بارے میں بول دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے. لیکن جو لوگ ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. اب اس کے بعد سورہ بروج ہے، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 22 آیتیں، ایک رکوع ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی. قتل اصحاب الاخدود، خندق والے مارے گئے، وہ آگ تھی ایندھن والی، النار ذات الوقود. اصل میں چند مسلمانوں کا تذکرہ، ایک بادشاہ نے آگ جلایا اور سب لوگوں کو اس میں جلا دیا، سب لوگوں کو اس میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے. وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس لیے بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو نہایت غالب خوبیوں والا ہے. جو لوگ مومنوں کو فتنے میں آزمائش میں ڈالیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا تو ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن جو لوگ ایمان والے نیک عمل کرنے والے ان کے لیے جنت ہے. آگے کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ الغفور الودود، وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہم سے محبت نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی، جب تک مطلب ہے بس اتنا ہی، اس کے علاوہ مطلب ختم، سب ختم. تو یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ انسانوں سے محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا پیدا کرنے والا ہے. وہ الغفور الودود، بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ قرآن کریم کے بارے میں، بل ہوا قرآن مجید، ایک بڑی شان والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد سورہ الطارق ہے، سورہ طارق، سورہ نمبر 86، یہ مکی سورہ ہے، 17 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ ہے. تو طارق کا معنی چمکنے والا ستارہ. فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے، پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجہ لقادر، بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اس دن سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائے گی. یوم تبلی السرائر، پھر آگے اللہ نے قسم کھائی، والسماء ذات الرج والارض ذات الصد، بار بار بارش برسانے والے آسمان کی قسم اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے. انہ لقول الفصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک بات ہے. آگے بیان کیا جا رہا، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. اب اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، سورہ نمبر 87، مکی سورہ ہے، 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت دی. سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. نصیحت کرنے کے بارے میں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے. جو لوگ آگ میں داخل ہوں گے ان کا ذکر، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، یعنی بس اس کے اندر رہنا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، 16-17 آیت نمبر. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی، اس کو چھوڑ دیتے ہو. اس کے بعد سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88، 26 آیتیں، ایک رکوع. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی خبر آئی؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من غریب لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کا کھانا صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، وہاں لغو باتیں نہیں سنیں گے. ایک چشمہ جاری ہوگا، اونچے اونچے تخت ہوں گے، آب خورے ہوں گے، قطاروں میں تکیے لگے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے. کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ،
آپ نصیحت کیجیے، آپ صرف نصیحت کرنے والے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، تو اپنا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ کانوں تک پہنچا سکتے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے، کسی پر تھوپنا نہیں ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، مکی سورہ ہے، 30 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ پھر آگے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند شہروں میں کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے شہروں میں شرکسی کی، زمین میں فساد پھیلایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب مجرموں کے لیے گھات میں ہے۔ انسان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ آزماتا، عزت دیتا تو کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائش میں ڈال دے، اس کی ریزی تنگ کر دے تو کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، بے شک میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یتیموں کو کھلانے کے بارے میں ابھارا جا رہا ہے، کلا بلّہ تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو تم کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے ہو، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تحبون المال حبا جما، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ پھر زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، آپ کا رب و فرشتے صف در صف آئیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، لیکن اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں مفید ہوگی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 27 28 بغور کیجئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو نفس 3 طریقے کا ہے، نفس امارہ جس کا ذکر سورہ یوسف کے اندر گزرا 13ویں پارے کے شروع میں، پھر اسی طریقے سے نفس لوامہ جس کا ذکر سورہ قیامہ کے شروع میں سورہ نمبر 75 میں، اب یہاں نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورہ فجر سورہ نمبر 89 میں آیت نمبر 27 میں ہے، اطمینان والی روح۔ پھر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اطمینان والی روح نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی سورہ ہے، 20 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ٹھہرنے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، آگے ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا؟ پھر آگے اللہ نے اپنی نعمتیں گنائی، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ مشکل گھاٹی کیا وہ ہے کسی غلام کو آزاد کیا جائے، بھوکے والدین کھانا کھلانا، چاہے وہ قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو یا یتیم ہو یا مٹی میں ملے ہوئے کوئی خاک نشین مسکین ہو، سب کو کھانا کھلانا، یہ سب سے اہم ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، یہی دائیں طرف والے ہیں، اور بائیں طرف والے وہ ہیں جو آگ میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ شمس، مکی سورہ 15 آیتیں، 1 رکوع۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، پھر چاند کی قسم، پھر اسی طرح دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم اور نفس کی قسم، 7 چیزوں کی لگ بھگ قسم کھائی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اس میں الہام کی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ نامراد ہو گیا جس نے آلودہ کر لیا۔ اب اس کے بعد ہے سورہ لیل، مکی سورہ 21 آیت 1 رکوع ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، میل اور فیمیل پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اور سچی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ ہے، صدقہ و خیرات کیجئے، راستے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی، بے پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، اس کے لیے راستہ مشکل ہو جائے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، نیک لوگ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، مکی سورہ ہے، 11 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، قسم ہے دن چڑھے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلیٰ، تو آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔
پھر آگے کہا جا رہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ کیوں نہیں۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو مالدار کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اسے یہ پتہ چلا اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے، تکبر نہ کرے۔ کتنے لوگ بخیلی کرتے ہیں، تو اللہ نے دیا ہے آپ اس کا استعمال کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکرانے کے طور پر ایسا کرنا ہے۔ سورہ علم نشرہ مکی سورہ ہے، 8 آیتیں، 1 رکوع۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پوری دنیا میں، اور رہتی دنیا تک رہے گا، اور وہاں جنت میں بھی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت نمبر 5 اور 6 پر غور کیجئے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے دن چلے جائیں گے، آسانی ہوگی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ 3 ہے، مکی سورہ ہے، 8 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، سینا پہاڑ کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے کہا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک۔ اس کے بعد سورہ علق سورہ نمبر 96، اس کے اندر ٹوٹل 19 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ شروع کی 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کے طور پر اتری تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آگے کہا ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اسے منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، آیت نمبر 14 ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب غور کیجیے اس پر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے گا۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 مکی سورہ ہے، 5 آیتیں، 1 رکوع۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بینہ مدنی سورہ ہے، سورہ نمبر 98، اس کے اندر 8 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جس میں معتدل اور درست احکام ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرو، مخلصین لہ الدین۔ اس کے بعد یہ کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اب اس کے بعد سورہ زلزال ہے، سورہ نمبر 99، اس کے اندر 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ بان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ بے شک آپ کا رب اسے حکم دے گا۔ انسان دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس دن لوگ جدا جدا ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 100، اس کے اندر 11 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے
ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر چنگاڑیاں اڑانے والوں کی، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، گرد و غبار اڑانے والوں کی۔ آگے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں نہایت سخت ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، بے شک آپ کا رب اس دن اس کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اب اس کے بعد سورہ قاریہ، سورہ نمبر 101، اس کے اندر 11 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، آپ کو کیا معلوم وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلے بھاری ہو گئے وہ پسندیدہ زندگی میں رہے گا، اور جس کے پلے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کو کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ تکاثر ہے، سورہ نمبر 102، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے آئے۔ ان قریب تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، تم جان لوگے، جہنم کو دیکھو گے، یقین کے ساتھ آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے تیاری کر لیجئے، نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ اب اس کے بعد جو سورہ عصر ہے، سورہ نمبر 103، اس کے اندر 3 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہی ایک سورہ نازل ہوتی تو پورے قرآن کے لیے کافی ہے۔ سورہ ہمزہ اس کے بعد ہے، سورہ نمبر 104، اس کے اندر 9 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانا دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مال جمع کر کے اور گن گن کے رکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ حطمہ یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فیل ہے، سورہ نمبر 105، اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ خانہ کعبہ کو جو لوگ گرانے کے لیے آئے تھے، ابرہا یمن سے آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی سمیت ہی اس کو برباد کر دیا۔ کیا اس نے ان کی چال بالکل بیکار نہیں کر دی؟ بالکل اللہ نے بیکار کر دی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ابابیل کو پرندہ کا نام دے دیا ہے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں ابابیل کا معنی ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک جھنڈ میں آئے وہ ہے، ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، جو ان پر نوکدار پتھر پھینکتے تھے پھر اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، ان کی لاشیں اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئے، جیسا کھایا ہوا بھوسا ہے، بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ قریش ہے، سورہ نمبر 106، 4 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ لإلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، إلاف رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی سردی اور گرمی میں اس کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اس آیت پر غور کیجئے، اگر ہم بھوک سے مر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کو ڈر لگا ہوا ہے تو اللہ کو یاد کریں۔ تو ڈر کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ کی یاد، بھوک کو ختم کرنے کا ذریعہ کہ بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو اللہ کی یاد، اللہ راستے نکال دیں گے۔ اس کے بعد سورہ ماؤن ہے، سورہ نمبر 107، 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، یتیم کو دھکے مارتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے؟ پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں لوگوں کو دینے سے روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر ہے، سورہ نمبر 108، اس کے اندر 3 آیتیں، ایک رکوع۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کہ جس مفہوم کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے
خیر کثیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے، اور اس میں فتوحات بھی شامل ہے، اور جنت کی وہ نہر بھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ فصل لربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ آپ کا ذکر تا قیامت پوری دنیا میں زندہ رہے گا۔ اب آگے سورہ کافرون ہے، سورہ نمبر 109، اس کے اندر 6 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور آخر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جب حجت قائم کر دے تب یہ جملہ کہنا ہے۔ پھر آگے سورہ نصر، سورہ نمبر 110، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، اس کو سورہ تبت بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 111، اس کے اندر 5 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہیں آیا۔ وان قریب، شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، اروا بنت حرب بن امیہ، یعنی جہنم میں اپنے شوہر کی آگ مزید بھڑکانے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوگی، یعنی قیامت کے دن اس کی گردن میں انتہائی سخت قسم کا توق ڈال دیا جائے گا جس سے رسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، اس کے اندر 4 آیتیں، 1 رکوع۔ اس کی فضیلت میں یہ ہے، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5013، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، جس نے اس کو پڑھ لیا گویا کہ قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، تو بڑا ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھا کیجئے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورہ فلق، سورہ نمبر 113، مکی سورہ، اس کے اندر 5 آیت، 1 رکوع ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی جادو کرنے والے مرد و عورتوں سے۔ اب آخری سورہ ہے سورہ ناس، سورہ نمبر 114، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یاد رکھیے گا سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، یہ پڑھ دیا جائے تو اس سے جادو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، 30واں پارہ الحمدللہ یہاں ختم ہوا۔ ختم ہونے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ 30 دن تک ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، قرآن پڑھنے کو قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، زکوٰۃ کو قبول فرما لے، آمین۔ اسی طرح میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کو بنایا ہے اور پوری محنت کر کے، دن رات محنت کر کے یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں اس کو جگہ دے دے، ان کے اعمال کو قبول فرما لے۔ ناظرین، میں جانے سے پہلے آپ کے شکریہ ادا کرنے کے بعد چند سوالات آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ 30 دن تک جو آپ نے سنا ہے، کیا آپ کو وہ چیزیں یاد ہے؟ تو 30 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوال نمبر 1، سب سے لمبی آیت کس چیز کے بارے میں ہے؟ غور کیجئے گا۔ سوال نمبر 2، پورے قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ سوال نمبر 3، گائے والی صورت کس پارے میں ہے؟ سوال نمبر 4، 3 صورتوں میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، کون سی وہ 3 صورتیں ہیں؟ ذرا اپنا امتحان خود لے لیجئے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کریں، کچھ یاد ہے کیا؟
پھر اسی طریقے سے سوال نمبر 6، سودی کاروبار کرنے والے کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 7، مسلمان بہترین امت کیوں ہے؟ پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں قاتل کون ہے؟ میں نے آسانی کے لیے بتا دیا تھا کیسے آپ یاد رکھیں گے، تو ذرا پھر سے دماغ میں لے آئیے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کو دیکھا یا چاند کو دیکھا یا سورج کو دیکھا تو کیا کہا؟ سوال نمبر 10، اللہ کے یہاں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے، سوال کیا ہے؟ اللہ کے یہاں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 11 ہے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، آدم و حوا کی دعا کون بتائیں گے؟ اب غور کریں، آدم و حوا کی دعا یاد ہے کیا؟ غور سے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا یاد آ گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، 3 آدمی کے توبہ کا ذکر ہے، کس صورت کے اندر ہے؟ پھر اسی طرح سوال نمبر 14، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں برباد کر دیا؟ سوال نمبر 15، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری فرشتے نے دی تو ان کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ سوال نمبر 16، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، کس سورہ کے اندر ہے؟ آپ بھی معاف کر دیجئے۔ سوال نمبر 17، سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 18، ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ سوال نمبر 19، یونس علیہ السلام کی دعا کس کو یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال نمبر 20، پاک دامن عورت پر الزام لگانے والے کی سزا کتنی ہے؟ سوال نمبر 21، موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں چلے گئے اور کس نے مدد کی؟ اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے، سورہ یاسین کی فضیلت بیان کریں، تو سورہ یاسین کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم کون تھی، قوم عاد یا قوم سمود؟ سوال نمبر 24، نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ کون تھے؟ سورہ نوح ذرا کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 25 ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ سوال نمبر 26 ہے، کس صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر ہے؟ 22واں پارہ ذرا کھول کے دیکھیے گا، شروع میں ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، جنتیوں کو شراب 3 طریقے سے پلائی جائے گی، ایک تو بچے پلائیں گے، نمبر 2 وہ خود پئیں گے، نمبر 3 کون پلائے گا؟ 29ویں پارے کے اخیر میں ہے، یاد آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 28 ہے، پورے قرآن کریم میں کس عربی مہینے کا نام آیا ہے؟ پورے قرآن کریم میں ایک ہی مہینہ ہے عربی کا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ سوال نمبر 29، سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ آخری سوال ہے، سوال نمبر 30، جادو کا علاج کن 2 صورتوں میں ہے؟ آخری کے 2 صورتیں تو پتہ ہے۔ یہ سوالات تھے، آپ اپنے آپ کو بھی غور کر سکتے، دیکھ سکتے کہ 30 دنوں تک جو آپ ہمارے ساتھ رہے کتنی چیزیں یاد ہے۔ آخر میں تمام لوگوں کی شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔